السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز میٹرو ون نیوز پر۔ ناظرین، ہم گاہے بگاہے تعلیم اور صحت کے حوالے سے تو بات چیت کرتے رہے ہیں اور آپ کو کچھ اچھی خبریں بھی ہم نے بتائی ہیں اور اس کے علاوہ مسائل پر بھی ہم بات چیت کرتے ہی رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تعلیم ہی ہے اور تعلیم میں ہم سر سید یونیورسٹی کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے کہ سر سید یونیورسٹی کا قیام جب عمل میں آیا تو اس کا کیا ویژن تھا اور آیا وہ اپنے ویژن کو اچیو کر پا رہی ہے یا نہیں کر پا رہی ہے، اور سر سید یونیورسٹی کے حوالے سے وہاں پر کیا مسائل ہیں، کیا ایشوز ہیں، وہاں کیسے امپرومنٹ ہو سکتی ہے، سر سید یونیورسٹی کا قیام کیسے عمل میں آیا اور اس کو آگے مزید بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، کیسے آگے مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے گیسٹ موجود ہیں محترم اکبر علی خان صاحب، جو کہ صدر ہیں ذاکر علی خان فاؤنڈیشن کے، اور ذاکر علی خان صاحب بانی ہیں سر سید یونیورسٹی کے۔ السلام علیکم اکبر علی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے انداز آپ؟ خیریت سے؟ تو سب سے پہلے تو اپنے والد صاحب کے حوالے سے آپ ہمیں کچھ تعارف بتائیے اور یہ بتائیے کہ ان کا کیا ویژن تھا، کیا خواب تھا۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ مجھے آپ نے مدعو کیا اپنے پروگرام میں۔ میرے والد صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے، اور جب وہ علی گڑھ میں وہ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ان کا کہنا تھا کہ کلاس میں تو ان کی علم حاصل کرتے ہیں مگر ان کی تربیت ہاسٹل میں رہ کے رہتی ہے، جیسے دوسرے جگہوں سے جو اسٹوڈنٹس آئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے تربیت ہوتی ہے۔ اور ان کا ویژن وہی چاہے سر سید احمد خان کا تھا کہ مسلمانوں کو اگر آگے بڑھنا ہے تو ان کو علم کے ساتھ ساتھ تربیت اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا ہوگا۔ تو میرے والد سول انجینئرنگ پڑھ رہے تھے، فائنل ایئر میں تھے، تو گورنمنٹ آف پاکستان سے یہاں پہ خط جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو انجینئرز کی بہت ضرورت ہے، تو جب آپ گریجویٹ ہوں تو ان کو ایک دعوت نامہ ملا تھا، انویٹیشن کہ آپ پاکستان آئیں۔ تو وہ اپریل 1949 میں پاکستان آئے اور یہاں کے ایم سی جوائن کی، اور پھر یہاں پہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن تھی، جو کہ المنا ایسوسی ایشن ہے، جو لوگ علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھ کے آتے تھے، اور پھر وہاں پہ وہ 50 سال تاحیات وہ جنرل سیکرٹری رہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اور پھر وہ واٹر بورڈ کے بھی پہلے ایم ڈی بنے۔ اچھا، تو اس لحاظ سے ذاکر علی خان جی میرے والد صاحب، اور پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور وہی جنون تھا کہ تعلیم کو آگے بڑھانا ہے، تو ان کے ساتھیوں میں حکیم سعید بھی شامل تھے جو ہمدرد یونیورسٹی بنائی، اور پھر زید نظامی کو ساتھ ملایا، اور پھر پہلے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ایک ووکیشنل ٹیکنیکل کالج ہے وہ بنا، اور اس کے بعد سر سید یونیورسٹی کا قیام ہوا۔ تو ان کی جو ویژن تھا وہ وہی تھا کہ طالب علم کو علم تو حاصل ہو جاتا ہے لیکن تربیت حاصل نہیں ہوتی ہے، تو تربیت بھی دی جائے تاکہ وہ پاکستان کی نیشن بلڈنگ میں حصہ لے سکیں۔ تو یہ ویژن تھا۔ یہ تو زبردست بات ہے، اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو شاید یہ باتیں معلوم نہیں ہوں گی، اور آپ نے اچھا کیا کہ اس کے بارے میں بات بھی کی، اور اچھا لگ رہا ہے کہ چلیں اس موضوع پر بھی ہم بات کر رہے ہیں۔ ویسے تو نیوز جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں۔ تو پھر سر سید یونیورسٹی قائم ہو گئی، تو پھر اس کے بعد کا سفر کیسا ہوا؟ شروع میں تو بہت اچھا تھا سفر، اس لیے کہ ان کا ایک یہ بھی کہنا تھا کہ جیسے شروع میں کراچی میں اگر انجینئرنگ یونیورسٹی کے دیکھتے ہیں صرف این ای ڈی تھی، اور اس کے بعد جو شہر کے نوجوان تھے ان کے بعد کوئی اور چارہ نہیں تھا، یا تو وہ بی اے کر کے کہیں کلرک لگ جائیں یا کچھ اور نوکری کر لیں، تو ان کو ایک دوسرا آپشن ملا کہ این ای ڈی کے بعد بھی بہت کم لوگ وہاں پہ ایڈمیشن لے پاتے تھے کہ وہ یا انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کریں۔ پھر کچھ عرصہ پہلے ہمیں ایک یو اے ای کی المنا ایسوسی ایشن نے سر سید کی مدعو کی، ہم وہاں گئے تو ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ آ کے ہم سے ملے جو کہ یہاں کے گریجویٹ تھے اور اچھے عہدوں پہ فائز تھے، اور وہ بہت شکریہ ادا کر رہے تھے کہ ہمارے یہ سر سید یونیورسٹی بنی تو ہم یہاں پہ آ کے ملک اور قوم کا نام بھی روشن کر رہے ہیں اور گھر پہ پیسے بھی بھیج رہے ہیں۔ تو وہ سر سید یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے؟ جی ہاں، جی، تو ہمیں بہت خوشی ہوتی تھی کہ جو اس کا پودا لگایا تھا اب اس کی برانچز جو ہیں ساری دنیا میں پھیل رہی ہیں، آلموسٹ دنیا کے سارے کونوں میں موجود ہوں گے اسٹوڈنٹس۔ جی ہاں، صحیح، رائٹ۔ اور آپ کی خود کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، کس فیلڈ کو آپ نے جوائن کیا ہے؟ میں نے تو ویسے انٹرنیشنل ریلیشن میں امریکہ سے بی اے کیا ہوا ہے، بیچلرس، لیکن مجھے شوق ہے گھر کی ڈیزائننگ کا اور گھر بنانے کا، تو میں ایک پلاٹ لیتا ہوں، گھر بناتا ہوں، اس کو اچھی طرح کر کے ڈیزائن کر کے پھر بیچتا ہوں، تو یہ میرا
آپ کا پروفیشن بھی ہے، پیشن بھی ہے. اچھا رائٹ سر. تو فاؤنڈیشن بنانے کا کیسے سوچا آپ نے؟ فاؤنڈیشن بنانے کا جب ہمارا 2012 میں ہمارے والد کا انتقال ہو گیا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے والد صاحب کیا کیا چیزیں کر رہے تھے، کن کن لوگوں کی مدد کر رہے تھے اور کن کن تنظیموں سے وابستہ تھے وہ. جیسے ان کا تعلق رامپور سے تھا انڈیا میں، تو یہاں پہ آ کے انہوں نے ایک کمیونٹی ہال بھی بنایا رامپور کے لیے، جہاں سے وہ ان کی کمیونٹی کی مدد کرتے تھے. تو ان کے انتقال کے بعد وہ لوگ آئے کہ بھائی ان کے جانے کے بعد سب کچھ رکے، آپ کچھ کریں. اسی طرح سر سید یونیورسٹی کے لوگ آئے ہمارے پاس کہ بھائی وہ ان کا بڑا نام تھا، وہ انہوں نے بنائی ہے، اور اس میں ذرا ان کی وفات کے بعد ذرا اس پہ کمی آ گئی ہے لیول میں، جو یونیورسٹی ہے. تو آپ دیکھیں اس کو. تو پھر ہم نے کہا یہ ساری چیزیں ہم اکیلے تو نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہم نے فاؤنڈیشن بنائی تاکہ اور لوگوں کو بھی اس میں شامل کر کے جو ان کا ویژن تھا، جو گول تھا، تو وہ اس پہ وہ حاصل کیا جائے. سر سید یونیورسٹی کیسی چل رہی ہے؟ آپ اس سے مطمئن ہیں کہ آپ کے والد صاحب نے ایک پودا لگایا اور اس میں ان کا خون پسینہ شامل ہوگا کہ نہیں؟ جی بالکل، ویسا کہ میں نے بتایا تھا، وہ 50 سال رہے تھے اموبا کے جنرل سیکریٹری، اور ان کو اتنا پیشن تھا اس کام سے اور اپنی آرگنائزیشن سے کہ جب ان کی وفات سے پہلے انہوں نے ڈائریکشن دے دی تھی کہ میری نماز جنازہ بھی وہیں پہ ہی پڑھائی جائے جہاں پہ ان کا آفس تھا اموبا کا. تو بہرحال ان کا یہ ہوا 2012 میں جب انتقال ہوا. اس کے بعد نظامی صاحب ساتھ تھے، ان کا بھی 2014 میں ہو گیا انتقال. لیکن اس کے بعد جو دونوں کا ویژن تھا نا، وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے وہاں سے، یونیورسٹی سے. اچھا، ایسا کیوں لگتا ہے آپ کو؟ اب یہ ایسا زیادہ ہے کہ وہ ایز اے بزنس، جو نئی انتظامیہ ایز اے بزنس اسے چلا رہی ہے. اس لیے کہ جب ہمارے والد، مجھے یاد ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی میرٹ پہ ایڈمیشن لے لے ہماری یونیورسٹی میں تو اس کو گریجویٹ کرنا ہمارا کام ہے. اس لیے کہ یہ نہیں ہوگا کہ اگر اس کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں کہ وہ تعلیم مکمل نہ کر سکے. تو ان کو اسکالرشپ بھی دی جاتی تھی، لیکن ایک شرط تھی. وہ شرط یہ تھی کہ جب آپ گریجویٹ کریں گے اور اچھے عہدے پہ فائز ہوئیں گے تو پھر آ کے دوسرے بچوں کی مدد کریں گے آپ. تو وہ سسٹم بھی اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ وہاں پہ نہیں رہا. ابھی نہیں ہے وہاں پہ. یہ اسکالرشپ بہت کم ہو گئی ہیں اور تعلیم کا معیار کافی گر گیا ہے. NED کے بعد پہلے 2 نمبر پہ اس کا ہی نمبر آتا تھا، اور کمپیوٹر سائنس میں تو بہت اچھی سمجھی جاتی تھی یونیورسٹی. مگر اب میرے خیال میں اگر پورے پاکستان کی رینکنگ نکالی جائے تو میرے خیال میں 17 نمبر پہ آتی ہے اب اس کی رینکنگ. اچھا جی، یہ تو تشویش کی بات ہے. بالکل، اس لیے ہم ذرا کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں کچھ چینجز لائیں. اچھا، تو ابھی یونیورسٹی کے مینجمنٹ میں یا اس کے کسی بورڈ میں آپ کا کوئی رول ہے؟ میرا رول تھا، میں اموبا کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر تھا، لیکن چونکہ میں نے کمیٹی میں بیٹھ کے کچھ سوالات اٹھائے تو پھر مجھے وہاں سے فارغ کر دیا گیا اور میری ممبرشپ بھی کینسل کر دی گئی. اچھا، تو میں اس کے لیے لڑ رہا ہوں تاکہ اگلے الیکشن میں حصہ لے سکوں اور پھر دیکھیں تبدیلی لے کے آئیں اس میں، جو پہلے جس ویژن کے لیے بنی تھی یونیورسٹی اس پہ دوبارہ گامزن ہو. ویسے ہمارے ہاں عجیب سا فینومینا نہیں ہے سوسائٹی میں کہ جو آدمی کسی بھی چیز کا انیشیٹو لیتا ہے، کسی کی بنیاد رکھتا ہے کسی بھی کام کی، جیسے ہی وہ تھوڑا سا آگے چلتا ہے اور پھر لوگوں کو بھی ساتھ میں ملاتا ہے تو پھر بعد میں وہی لوگ ہی عقل کل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، وہ بولتے ہیں یہ تو فضول بات ہے اور پھر سائڈ پہ کر دیتے ہیں. جو وہ ہمارا جو مشہور جو قومی کھیل ہے نا، وہ ٹانگیں کھینچنے والا، وہاں بھی وہی چل رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسرے یہ کہ جو لوگ آئے تھے اس میں ان میں کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا اس میں، اور نہ ان کا کوئی ویژن تھا. اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں اتنا پیسے کا ریل پھیل ہوتا ہے تو وہ پھر ان کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا. حالانکہ 3 سال کا وہ ہوتا ہے ٹینیور، اگر آپ الیکشن جیت کے آئے تو وہ 6 سال اب ان کو ہو گئے. اچھا، الیکشن نہیں ہو رہا؟ الیکشن وہ ذرا کچھ عدالت میں معاملات علی گڑھ مسلم بوائز ایسوسیشن کے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسیشن. صحیح. اولڈ بوائز وہ جب جتنے بھی بڑے ہو جائیں اپنے آپ کو اولڈ بوائز ہی کہتے ہیں. حالانکہ کچھ گرلز جو ہیں ان کو اس پہ کافی وہ ہوتا ہے کہ ہم نے بھی تو وہاں سے پڑھا ہے، تو لیکن نام جو پہلے سے رکھا ہے وہی نام ہی چل رہا ہے، وہی نام چل رہا ہے. صحیح صحیح. آپ لوگوں کا آرٹس کونسل کے سامنے بھی آپ لوگوں کا کچھ ہے؟ جی، ہیڈ آفس وہیں پہ ہے، اموبا کا ہیڈ آفس ادھر ہے جی، جو ہندو جم خانہ سے ملا ہوا ہے. جی جی، وہ آپ لوگوں نے بنایا؟ وہ ایسوسیشن نے بنایا؟ وہ وہیں پہ ہی آفس تھا میرے والد کا جب تک وہ حیات تھے، اور اس کے بعد جب ان کے جانے کے وفات کے بعد وہاں پہ پھر وہ انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا سر سید ٹاور کے نام سے. تو وہ رکا ہوا ہے ایک طرح سے، 7 سال ہو گئے اس کو شروع ہوئے ہوئے،
کافی عرصے بعد وہاں کنسٹرکشن کو دیکھی میں نے. ہاں تو وہ ابھی بھی یعنی کہ اس میں بیسمنٹ کے 2 فلورز ہیں اور گراؤنڈ فلور ہے، اور بننا اس سے شاید 15-16 اسٹوری ہے، اور کافی اس میں وائٹ ایلیفنٹ جسے کہتے ہیں وہ بن گیا ہے، اس لیے کہ وہ فلائی جگہ ہے، اس کو کمرشل استعمال ہو نہیں سکتا اس کا. اور تو آپ ایسوسیشن کی تھوڑی سی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بھی کچھ تھوڑا سا بتائیں، گائیڈ کریں کہ ایسوسیشن کی رسپانسبلٹیز میں کیا کیا ہیں. کیا یونیورسٹی بھی اب اسی ایسوسیشن کے ہی اس میں چل رہی ہے؟ ہاں یونیورسٹی میں انڈر جی یونیورسٹی جو سب سے اہم چیز ہے، اس سے پہلے جو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی تھا وہ ہے، اور اس کے بعد ایجوکیشن سٹی میں 200 ایکڑ زمین بھی یونیورسٹی کو الاٹ ہوئی تھی. تو اس کو بھی جب یہاں کی چیزیں انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گی تو وہاں پہ بھی پھر ایک نیا کیمپس بنے گا انشاءاللہ ہائی وے کی طرف. ہائی وے کی طرف. جی ہاں. تو آپ کا جانا رہتا ہے یونیورسٹی میں؟ میرا کافی عرصے سے نہیں ہوا، اس لیے کہ میں اپنا لیگل بیٹل ان کے ساتھ چل رہی ہے ابھی، اور انشاءاللہ وہ اس بات پہ نالا ہوں گے سارے لوگ. جی ہاں، تو وہ ذرا صحیح ہو جائیں تو پھر میں انشاءاللہ ضرور چکر لگاؤں گا. تو آپ کے خیال میں اور کیا چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو آپ کے والد صاحب کا ویژن تھا ذاکر علی خان صاحب کا، اس کو آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو بھی مزید ہو سکتی ہیں؟ ایک تو یہ تھا کہ جو بچوں کو ہم والد صاحب کے زمانے میں بچوں جب آتے تھے تو ان کو اورینٹیشن میں بتایا جاتا تھا کہ یہ سر سید احمد خان کون تھے، اور کس طرح علی گڑھ مسلم یونیورسٹی وجود میں آئی، ان کی اور انہوں نے کیا پارٹ ادا کیا پاکستان کی موومنٹ میں بننے کے لیے. اور اب جو یہ اسٹوڈنٹس ہیں انہیں کچھ نہیں پتا اس بارے میں کہ کس طرح پاکستان بنا اور ان کا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا کیا رول تھا اس میں. تو ایک تو پہلے یہ تھا کہ جو علیگس تھے سینئر، وہ کلاسز میں جا کے لیکچرز دیتے تھے بچوں کو، تاکہ بتاتے تھے کہ ہم نے وہاں سے پڑھا ہے، ہم نے یہ سیکھا وہاں سے. اور کچھ لوگ جو پرانے تھے وہ قائد اعظم نے جب وزٹ کیا تھا یونیورسٹی کو تو اس کا بھی بتاتے تھے کہ وہ جب بہت چھوٹے تھے تو جس طرح. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ آئیڈیالوجی کا اب نہیں ہے وہاں تو پہ. اس والی بات کو، ان چیزوں کو، کیا وہاں کی جو بکس ہیں یا کچھ سلیبس ہے یا اور اس طرح کی کوئی چیزیں انٹرسٹنگ نہیں بنایا گیا، اس کو ڈاکومنٹ نہیں کیا گیا؟ ایک کتاب ہے روایت علی گڑھ جو میرے والد صاحب نے لکھی تھی، اس میں زیادہ تر ذکر اس کا ہے کہ تربیت کیسے ہوتی تھی وہاں پہ. اس لیے کہ ایک دفعہ بچہ وہاں پہ انرول ہو جاتا تھا تو اس کو ساری اوڑھنا، پہننا، بات کرنا، ان سب کی اس کو ٹریننگ دی جاتی تھی. تو وہاں سے جب گریجویٹ ہو کے نکلتا تھا تو وہ بقول میرے والد کے آدمی کا بچہ بن جاتا تھا. تو وہ چیز یہاں پہ ظاہر ہے بالکل نہیں ہے. یہاں پہ صرف یہ ہے کہ فیس لے لی اور ڈگری دے دی اور ختم. ذاکر علی خان صاحب کا سر سید یونیورسٹی کے قیام میں رول کس طرح سے رہا اور کیسے انہوں نے رول پلے کیا اس میں؟ انہوں نے رول موبا میں رہ کے زیادہ کیا کہ انہوں نے اپنے لائک مائنڈیڈ لوگوں کو ساتھ جوڑا، جس میں نظر نظامی تھے، اور اس میں وہ کے ڈی اے کے اس وقت ایم ڈی تھے، اور والد صاحب میرے کے ایم سی کے تھے، اس کے بعد واٹر بورڈ کے پہلے ایم ڈی تھے. اور اس طرح ابو نصر صاحب تھے، وہ اس وقت انکم ٹیکس کے چیئرمین تھے. تو وہ سارے ان کے جو لوگ تھے وہ ایسے تھے کہ اچھی پوسٹ پہ تھے جو کہ ان کی مدد کر سکتے تھے. اور پھر وہیں سے رہ کے انہوں نے یہ سارے رفقا نے مل کے جی پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ایسا کرنا چاہیے. اور جب کے ڈی اے میں تھے نظامی صاحب تو انہوں نے زمین الاٹ کرانے میں بڑا مدد کی، لیکن پھر فنڈنگ بھی وہ سارے چندہ جمع کر کے وہ پوری بلڈنگ جو آج جا کیمپس دیکھ رہے ہیں سب اسی طرح بنا وہاں پہ. تو یہ تھا ان کا رول کہ سب کو جمع کر کے اور فنڈنگ کر کے یونیورسٹی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا. تو جو ایشوز آپ کے خیال میں ہیں وہاں پر اور جن کو آپ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا آپ ایک لیگل بیٹل میں بھی آپ چلے گئے ہیں نا؟ جی اس پہ تو یہ مناسب نہیں تھا کہ کورٹ وغیرہ میں جانے سے بہتر تھا کہ ایسی معاملات کو حل کر لیا جاتا ہے، یا کچھ گورنمنٹ کی فنکشنریز سے کچھ آپ ہیلپ لیتے، یا جو ہم نے کافی کوشش کی. ہم ادھر گئے بھی اپنے جہاں پہ اموبا رجسٹرڈ ہے، گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اس کا نام ہے کامرس اینڈ سوسائٹیز، ایسا کچھ نام ہے اس کا، وہاں پہ رجسٹر ہے. تو وہاں ہم نے کمپلینٹ کی، انہیں انکوائری بھی کی ان کی، اور ہمارے فیور میں بھی آئی. لیکن وہ جب کورٹ میں معاملہ جاتا ہے تو وہ ذرا اس کی رفتار بہت سلو ہو جاتی ہے. تو مگر ہمیں بہت امید ہے، ہم حق پہ ہیں، انشاءاللہ جلدی ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا. بس لاسٹ کویسچن آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ معاملات سیٹل ہو جائیں تو پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟
ہم اخراجات ایک تو کم کریں گے یونیورسٹی کے، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو پچھلے سالوں میں جو ہوتا رہا ہے وہ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بہت تھا، یعنی کہ 200 سال کی سر سید کی منائی گئی سالگرہ، تو وہ 6-8 مہینے تک چلتی رہی، روز ڈنر ہو رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں، یہ بچوں کے پیسے ہیں جو بچوں کے لیے استعمال ہونا چاہیے، ان کی فیسلٹیز لیبز بننا چاہیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے وہاں کی شام کی چائے ہوئی تھی اور تقریریں کچھ ہوئی تھیں اور 200 سالہ تقریب ختم ہو گئی تھی، لیکن یہاں پہ لاکھوں روپے اس کے اوپر خرچ کیے گئے۔ اور اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ جو خرچہ ہو وہ بچوں کے لیے یا اس کا اسٹینڈرڈ اونچا کرنے کے لیے اچھی فیکلٹی ہائر کریں اور اچھی لیبس دیں۔ اور جیسے بارش ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا بچے جو ہیں بلاکس کے اوپر قدم رکھتے ہوئے کلاسز میں جا رہے ہوتے ہیں، تو اگر ایسا منظر کوئی دیکھے گا تو کون اپنے بیٹے کو وہاں پہ یا بیٹی کو ایڈمیشن کے لیے لے کے آئے گا؟ تو ہم اس کی امیج بھی ہم نے بہتر کرنا ہے، اور جو بھی اس کے فنڈز ہیں اس کو انہی کے اوپر لگانا ہے۔ چلیں، بہت شکریہ آپ کا اکبر علی خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ مل کے اس کی بہتری کے لیے، سر سید یونیورسٹی کی بہتری کے لیے جو بھی کوئی رول پلے ہم کر سکیں تو ضرور کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔ اور ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم آپ کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ دیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے کہ موجودہ حکومت نے جو اقدامات کیے، وزیر اعظم عمران خان نے جو اقدامات کیے اور اس کے اعلانات بھی ہوتے رہیں، تو اس کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر کیا اثر ہو رہا ہے۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے بہت سارے لوگ اب مسائل سے کافی پریشان بھی ہیں، گھبرائے ہوئے بھی ہیں، تو اب دیکھیں کہ وہ کیسے چلتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں گیسٹ موجود ہیں، جناب سید فہد جعفری صاحب جو کہ سربراہ ہیں PTI کراچی یوتھ کے ریئل اسٹیٹ ایڈوائزری کمیٹی کے۔ السلام علیکم جعفری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جوائن کیا۔ تھینک یو۔ تو آپ PTI کی کمیٹی کے بھی آپ سربراہ ہیں، تو یہ بتائیے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے اقدامات کیے تھے اس کا فائدہ نچلی سطح تک بھی پہنچا ہے یا نہیں پہنچا؟ دیکھیں اختر صاحب کہ آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ ایئر جب کووڈ ہوا تو سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب نے سب سے پہلے جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھولا۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا چلوں اس وقت پاکستان میں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ایک ریل کی ہڈی کے مانند رکھتی ہے اکانومی میں، اور کم و بیش 70 سے زائد انڈسٹری کو چلا رہی ہے۔ اگر آپ انڈائریکٹلی کہیں تو پاکستان میں اس وقت 5 کروڑ لوگ ہیں جو اس سے روزگار لے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے 74 سالوں میں عمران خان صاحب نے ریئل اسٹیٹ کو انڈسٹری کا درجہ دیا، اور اس کا اقدام یہ ہوا کہ نچلی سطح پہ آپ نے دیکھا جب کام کھلا تو سب سے پہلے جو پرابلم ہوا تھا کووڈ میں وہ لوگوں کی روزگار چھن گیا تھا، لوگ پریشان تھے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو روزگار ملا کیونکہ لیبر طبقہ اور جو ایک مڈل کلاس طبقہ آتا ہے جس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، بہت ساری فیلڈز آتی ہیں، تو لوگوں کو جب روزگار ملا ہے تو ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں اس وقت کووڈ کے حالات دوبارہ بھی اسٹارٹ، ہم ایک کووڈ کی طرف جا رہے ہیں، اور دوسرا ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو سب سے بڑی اس وقت آپ کہہ لیں کہ پرابلم ہے وہ IMF ہے۔ اس وقت جو مین ایشو ہے وہ IMF کا ہے، اور IMF کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی ویلیویشن چینج ہو رہی ہے، اس وقت ڈالر پیک سطح پہ پہنچا ہوا، تو ان ساری چیزوں کو ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں بہتری کی طرف ہیں اور آنے والے وقت میں اور بہتری ہو جائے گی۔ اچھا، یہ بتائیے کہ FBR کی جانب سے جو ریئل اسٹیٹ کی ویلیوشن کا جو ٹیبل ہے وہ ریوائز کیا گیا تھا، جو کہ اب کچھ ٹائم کے لیے انہوں نے ہولڈ پر بھی کر دیا، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس وقت؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت کراچی کی میں اسٹارٹ کروں گا کیونکہ میں کراچی شہر سے میرا تعلق ہے اور مجھے اس شعبے میں تقریباً کم و بیش 15 سال ہو گئے۔ دیکھیں اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ خاص طور پہ میں کراچی اور سندھ کی بات کروں گا۔ کراچی کے اندر FBR سے ہم ملے، FBR سے پہلے ہم DNFB سے ملے۔ DNFB کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنس پروفیشن ہے، اور اس وقت FBR کی جو ویلیوشن ہے اس سے کنیکٹڈ ہے۔ یہ ایک FATF کی مانیٹرنگ کے لیے ایک ادارہ بنا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے، اور ہم ان کے ساتھ تھے، اور اس میں جو ویلیوشن ہوئی اس وقت کراچی کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 12.5% سے لے کر 15% اور کہیں 30% کا جمپ آیا۔ اگر آپ اس کی سے بنسبت دوسرے پروونس کی بات کریں تو سب سے پہلے میں اسلام آباد کا ذکر کروں گا۔ اسلام آباد میں D12 سیکٹر ہے، اس کی ریسیڈینشل کی جو پرائز ہے اس وقت وہ 53,295 روپے سے اٹھا کے انہوں نے 1 لاکھ روپے کر دیے،
اور اسی طرح میں لاہور کی بات کروں کنال ویو کی. کنال ویو کے اندر انہوں نے کمرشل پلاٹ کا جو ویلیویشن ٹیبل ہے وہ 32,50,000 روپے کر دی. اسی طرح پشاور ہے, وہاں پہ قصہ خانی بازار ہے, وہاں پہ جو ہے وہ 13,15,000 روپے کی ایک ویلیویشن انہوں نے کر دی. اسی طرح دوسری جگہوں پہ ویلیویشن ٹیبل بڑھایا ہے, مطلب جہاں ویلیویشن ٹیبل 100% سے اٹھا کے انہوں نے 400% انکریز کر دیا. اچھا فقدان کہاں ہے؟ اسٹیٹ ہولڈرز کو ملایا نہیں ایف بی آر نے, اور ابھی آپ دیکھ رہے نہیں ہوئی تھی اس ہیں. جی ہمیں یہاں پہ انہوں نے مدعو کیا, ہم گئے ان کے پاس, ہم نے ان کو بتایا, کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے 2016 میں جب ویلیویشن بڑھی, آپ کو یاد ہوگا, اس وقت ایک دم سے ایف بی آر نے ویلیویشن چینج کر دی تھی. اور اس وقت جب ہم بیٹھے ان کے ساتھ, ہم ان سے اس وقت 25% کے اوپر ہم نے ویلیویشن بڑھائی, فیئر مارکیٹ ویلیو. اصل میں ہمارے یہاں پاکستان میں 74 سالوں سے پرابلم یہ آئی ہے کہ 3 ویلیویشن ٹیبلز آتی ہیں, ایک آپ کے صوبے کی ہے, ایک آپ کی وفاق کی, اور ایک کرنٹ مارکیٹ ویلیو. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ 3 مارکیٹ ویلیوز کو آپ ایک جگہ پہ کر نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے گین ٹیکس کے معاملات ہیں اور ساری معاملات ہیں. اس کا میں بیس آپ کو اٹھاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان میں رجسٹرڈ 22 کروڑ عوام ہے, اس میں کم و بیش ابھی 30 لاکھ لوگوں نے ٹیکس پیئر جو ٹیکس ریٹرن جمع کرایا وہ 30 لاکھ لوگ ہیں. پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ویلیوشن ایف بی آر بڑھا رہا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نئی انٹریز نہیں ہو رہی. یہ جو نئی انٹریز ہیں یہ انڈاکومنٹڈ, میں تو اس کو انڈاکومنٹڈ کرتا ہوں, کیونکہ آپ کے آئی ایم ایف نے آپ پہ آخری جو شرائط ہے وہ یہی ہے نا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو آپ ڈاکومنٹ میں لے کر آئیں. بدقسمتی سے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ کہیں ڈاکومنٹ میں موجود نہیں ہے, کوئی لا اس کا بنا ہوا نہیں ہے. ابھی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, اتھارٹی جو بننے جا رہی ہے. جی ابھی اس پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. خان صاحب ان آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی بھی موجود ہوگی. اچھا پرابلم یہ آ رہی ہے, ابھی آپ نے دیکھا جیسے یہ نسلا ٹاور اور دوسرے معاملات ہوئے, جب ایک لا موجود ہوگا تو ہر چیز کے قوانین بھی موجود ہوں گے, اس میں بلڈر کو بھی پابند کیا جائے گا, اس میں جو لینڈ پرووائڈر اس کو بھی پابند کیا جائے گا, اور ادارے بھی اس میں جواب دہ ہوں گے. اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ نئی انٹریز آپ کے پاس ایف بی آر میں آ نہیں رہی. 30 لاکھ لوگ ہیں 22 کروڑ عوام میں سے, وہی لوگ جو ہے 30 لاکھ لوگ جو ہے وہ ویلیویشن بڑھ رہا ہے تو انہی کے اوپر آ رہی ہے نا. جو دوسری اکانومی ہے وہ ٹیکس بیس نہیں بڑھ رہا, آپ یہ کہہ رہے ہیں. جی ٹیکس بیس نہیں بچ رہا. دوسری چیز یہ ہے جو کموڈیٹیز ہیں, اب وہ کیش فلو جو ہو رہا ہے کموڈیٹیز میں ہو رہا ہے. وہ کیا ہو رہا ہے کہ آٹا بڑھ رہا ہے, چینی بڑھ رہی ہے, یہ سب چیزیں وہاں پہ موو ہو رہی ہے. ڈالر کا آپ ریٹ دیکھ رہے ہیں, تو یہ جو آپ کہہ لیں کہ مافیا ہے یہ دوسری چیزوں پہ گھوم رہا ہے, اور انڈائریکٹلی طور پہ جو انفلیشن بڑھ رہی ہے اسی وجہ سے بڑھ رہی ہے. آپ مطلب یہ سمجھیں کہ جو عوام کے اوپر اس کا اثر آ رہا ہے وہ اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ دیکھیں اس وقت پاکستان ایشیا میں پہلے نمبر میں تو ہے زکوٰۃ دینے میں, لوگوں کی مدد کرنے میں, لیکن ٹیکس دینے میں کیوں نہیں آ رہا آگے. یہاں کی عوام کو چاہیے کہ ٹیکس دے. ایف بی آر آپ دیکھیں نا, پچھلے سال 20 لاکھ لوگ تھے, 10 لاکھ لوگ اور بڑھے, اور آنے والے وقت میں اور موجود ہوں گے. اس وقت پاکستان میں 2 کروڑ اکاؤنٹ ہے, کم سے کم یہ 2 کروڑ لوگ تو اپنا ٹیکس ریٹرن جمع کرائیں نا. اس کی جو سارا وزن گرتا ہے وہ 30 لاکھ لوگوں پہ گرتا ہے جو ٹیکس دیتے ہیں. اب آپ اس میں اداروں کا بھی رول ہے نا, جو ادارے اس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ صرف ان کو عیاشی چاہیے, گاڑیاں چاہیے, بنگلے چاہیے, آفس چاہیے, اے سی چاہیے, سب بس یہی کو چاہیے. ان کا کام ہے نا جا کے ریسرچ کریں, لوگوں کو موٹیویٹ کریں, لوگوں کو انگیج کریں, یہ بھی تو ضروری بات ہے نا. دیکھیں اس کے لیے تو کوڈ ہے اور اداروں کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کوڈ آپ لوگ اسر جائیں. لیکن میں آپ سے یہی بات کروں گا کہ سب سے پہلے ویلیویشن ٹیبل جو اس وقت موجود ہوئی ہے, ابھی ہم کراچی کی بات کریں تو ہم نے بڑا کنٹرول کر کے رکھا ہے. ہم نے پرائزز کو لاسٹ ایئر ابھی 2016 میں بڑھی, پھر 2019 میں بڑھا دیا. 2019 میں اس وقت کراچی کی جو ویلیویشن ہے وہ تقریباً 80% 90% پہ آگے کھڑی ہو گئی اس وقت فیئر وائٹ مارکیٹ. جی اس وقت بہت سارے ایریاز میں, اب جو ڈیولپڈ ایریا ہے سپر ہائی وے, تو بڑی خوشائند بات ہے. جی اسی وجہ سے کراچی شہر کی میں بات کروں, یہ پنجاب اور دوسرے کے پی کے یہاں پہ بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور میں وہاں پہ ظاہر ہے صوبے کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے ایف بی آر کو, اور وہاں پہ انشاءاللہ کریں گے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی انہوں نے ایک اور آرڈیننس جاری کیا ہے کہ جو ویلیویشن انہوں نے ریووک کر کے 15 جنوری کے بعد سے اس کو امپلیمنٹ کے لیے کہا ہے. یہ ایک خوشائن بات ہے. دیکھیں مجھے پرابلم ہوئی ہے, میرے بھائیوں کو پرابلم ہوئی ہے, تو وہ اسٹیک ہولڈر نے اس پہ آواز اٹھائی ہے جی تو وہ گئے, لیکن سنا نا. دیکھیں آپ یہ دیکھیں خان صاحب کی کہ آپ ان کو پتا چلا ظاہر ایف بی آر کے معاملات ہیں, تو ایف بی آر نے مدعو کیا نا ان کو کہ ٹھیک ہے آپ اپنا جو پرپوزل ہے وہ لے کر آئیں. تو یہ پرابلم اچھا آنے والے وقت کے اندر سب سے بڑا پرابلم ایف بی آر کی طرف سے جو لوگوں کو ہوتا ہے کہ ویلیویشن ٹیبل کو انکریز کر دیتے ہیں تو گین ٹیکس آ جاتا ہے. اب گین ٹیکس جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے کا ایک ٹیکس آ جاتا ہے.
تو میں یہ کہوں گا کہ جیسے لاسٹ ٹائم انہوں نے ایڈوانس ٹیکس کو کم کر کے 1% پہ صوبہ لے رہا ہے اور 1% پہ آپ کا وفاق لے رہا ہے, تو اس کو ٹوٹلی آپ 1% پہ لیا ہے. ویلیویشن آہستہ آہستہ سلولی گریجولی آپ بڑھائیں, ایک دم سے آپ کہیں جگہ پہ نہ بڑھا دیں, اکانومی کولیپس ہو جائے گی, آپ کی لوگوں کو پریشانی ہوگی. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن سائٹ پہ کتنا کام ہو رہا ہے, اب یہ ایک دم سے آپ ویلیویشن بڑھا دیں گے تو آپ مجھے بتائیں اس کے اوپر ٹیکس ہے, ساری چیزیں, کسی کا پلاٹ ہے وہ بنانے جا رہا ہے, کسی کا آپ ٹیکس نہیں ہے, لوگوں کے پاس اتنا بہت سارے علاقوں میں ایسا ہوا ہے نا, ڈفرینس بہت زیادہ ہوا ہے. جیسے گلشن معمار کی بات کر رہے تھے کچھ لوگ, گلشن معمار کا بتا رہے تھے, اور بھی ایسے ایریاز ہوں گے. دیکھیں سپر ہائی وے کی اسکیم 33 ہے, نیو ڈیولپڈ ایریاز ہیں, یہاں پہ کچھ جگہوں پہ لینڈ کو زیادہ انکریز کیا گیا, جو ویلیویشن ٹیبل تھی وہ بڑی ہے. اسی وجہ سے ایف بی آر نے دوبارہ مدعو کیا ہے کہ آپ کو جو پرابلم ہے وہ آپ 10 دسمبر تک آپ اپنے ریٹرن نوٹ پہ لے کر آئیں, اور اس کو وہ دیکھ رہے ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ نہیں دیکھ رہے ہیں, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. آپ نوجوان ہیں ماشاءاللہ, اور پی ٹی آئی کے کمیٹی کو بھی آپ ہیڈ کرتے ہیں, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ویسے ادروائز بلڈرز پریشان ہیں, بلڈرز نے ویسے ہی اسٹرائک کر کے, آپ کو پتہ ہے کنٹری وائڈ, تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے آپ کا تعلق ہے, تو ریئلٹرز کیا سوچ رہے ہیں, وہ آگے کا ان کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کوئی اچھی خبر ہے, اچھی امید ہے, آپ انہیں کوئی اچھی خبر دے سکتے ہیں؟ دیکھیں سر, سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو میں پھر یہ بات کہوں گا کہ ڈاکومنٹ ہونا پڑے گا, اس کو ایجوکیشن میں لے کر آنا پڑے گا. ایک پروفیشنل پاکستان کیا دنیا کے اندر ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ اکانومی کا ایک آپ مانن ہیریل کی ہڈی ہے. پاکستان اس طرف سی پیک کی طرف جا رہا ہے, اور دوسری آپ سمجھ لیں کہ اور چیزوں کی لیے بہتری کی طرف اور چیزیں ہیں, تو اس کے لیے آپ کی ریئل اسٹیٹ کو ڈاکومنٹ میں ہونا ضروری ہے. ڈاکومنٹ کے بغیر آپ کی انڈسٹری کو آپ سمرائز اور پراپر طور پہ نہیں چلا سکتے. دوسری چیز یہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں پراپر, جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ ڈی این ایف بی کے ساتھ مل کے ہم نے ایک اقدام کیا کہ بروکر کی لائسنسنگ, یہ 22 جنوری سے اب بروکر جو ہے وہ ڈی این ایف بی بیسیکلی ایف بی آر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اور جو لوگ اب اس ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے وابستہ ہیں ان کو رجسٹرڈ ہونا پڑے گا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا جب آپ کی ایک لائسنس موجود ہوگا نا, تو آپ کا کمیشن کہیں سیٹ نہیں ہے. دنیا کے اندر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا کمیشن سیٹ ہوتا ہے, یہاں پہ نہیں ہے, کیونکہ لا ہی نہیں بنا کبھی. اب یہ لا کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کمیشن ایک سیٹ ہوگا کہ 2% 4%. کوئی بھی ایک بائر آ رہا ہے یا سیلر آ رہا ہے, اس کو پتہ ہے کہ یار مجھے اس کو یہ پے کرنا ہے. اچھا دوسری چیز میں آپ کے تبسط سے یہ بات کہوں گا کہ سندھ گورنمنٹ ایک ہمارے پہ سروس ٹیکس چارج کرتی ہے 12% کا. پنجاب کے اندر 40 انڈسٹریز ہیں سروس ٹیکس پہ 5% چارج کرتے ہیں, یہاں پہ 12% چارج کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو رجسٹرڈ نہیں ہے ہم کہیں, لیکن ہم سروس چارجز کے نام پہ ہمیں 12% لیا جا رہا ہے ایس آر بی کے تھرو. جی ایس آر بی کے تھرو. تو میں آپ کے تبسط سے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی اس کو بھی 5% نہیں, اس کو 3% لے کر آئیں, کیونکہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, دنیا کا دوسرا بڑا شہر ہے. یہاں پہ ہر وقت میٹروپول سٹی ہے, یہاں پہ فورن ریمیڈنس آتی ہے, ساری معاملات سب سے پہلے کراچی کو دیکھا جاتا ہے. تو یہاں پہ جو یوزرز ہیں, جو نمبر آف اماؤنٹ ہے ٹرانسفر کا وہ زیادہ ہے. تو میں آپ کے تبسط سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ساری چیزیں. دوسرا یہ بتاؤں گا کہ جب چیزیں ڈاکومنٹ میں ہوں گی انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان عنقریب گرے لسٹ سے باہر آ جائے گا, اور جب گرے لسٹ سے باہر آئے گا, چیزیں ڈاکومنٹ میں ہوں گی, تو جو ملٹائی نیشنلز جو فورن ریمیڈنس ہے وہ ایزیلی آپ کے ملک کے اندر آئے گی, اور جس سے روزگار بھی بڑھے گا, آپ کی معیشت بھی سیٹ ہوگی, اور یہ جو مہنگائی ہے یہ بھی کم ہوگی. سی پیک کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ سی پیک کے اس انڈسٹری پہ کیا اثرات ہیں اور کس طرح سے انٹر لنکڈ ہے آپس میں؟ دیکھیں میں سب سے پہلے یہ بات کہوں کہ سی پیک ایک گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے, اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں ایک مضبوط قسم کی معاشی طور پہ پاکستان ایک ابھر کے ایک ستارہ بن کر سامنے آئے گا. اور یہ چائنا اور رشیا اور جتنے بھی ممالک ہیں دنیا کے, ان کو آپ سی پیک کے اندر میں اس لیے کہوں گا کیونکہ دیکھیں آپ کو پورٹ, آپ کا جو پورٹ ہے یہ مڈ ہے پوری دنیا کا. آپ اس رقبے کے ملک میں رہتے ہیں جس کے لیفٹ پہ 1.25 ارب کی آبادی ہے انڈیا, اور رائٹ پہ جو ہے وہ تقریباً 1.5 ارب کی آبادی ہے چائنا کی. تو یہ ان کو جتنی بھی یوزیج ہوگی آپ کی پورٹ کی ضرورت. آپ دبئی دیکھ لیں نا, دبئی پورٹ کی وجہ سے آج دبئی ہے نا. تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر امپلائمنٹ بھی بڑھے گی, پاکستان کے اندر انڈسٹریز بھی لگیں گی, اور سی پیک یہ گیم چینجر ہوگا. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان ون ون سچویشن پہ, اور آنے والے وقت کے اندر آپ اس کی معاشی میں باتیں نہیں کر رہا, انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر چیزیں چینج ہوں گی.
آپ کی جو کمیٹی ہے وہ اس کا کیا ویژن ہے, اس میں کیا کریں گے آپ؟ سر میری کمیٹی کا ویژن کیا یہ ہے کہ میں نے ابھی تک الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں کہ لاسٹلی جو ہے ہم نے ایک سب سے پہلے انیشیٹ لیا تھا ریئل اسٹیٹ ایڈوائزری کمیٹی ہے آپ کی؟ جی 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 سب سے پہلے انیشیٹ لیا تھا کہ ہم نے ایک ریئل اسٹیٹ ڈپلوما یہاں پہ کروایا, اور آنے والے وقت میں ابھی ہم اس میں ماسٹرس اور بیچلرس اور ماسٹرس کے کورسز یونیورسٹی سے بات چل رہی ہے, انشاءاللہ تعالی یہ کرائیں گے. اور یہ جو لا میکنگ ہے نا, میں لا کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں, اور یہ لا میکنگ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو 5 کروڑ لوگ ہیں نا, یہ ان کا ایک روزگار ایک جگہ پہ سیٹ ہو جائے گا. اور آنے والے وقت میں اندر دیکھیں گے کہ کوئی یہ نہ کہے, ایک بندہ کوئی نیو فیوچر کوئی یوتھ آتا ہے نا, تو باقاعدہ طور پہ پڑھ لکھ کے ڈگری لے کے وہ اس فیلڈ کے اندر آئے گا, جیسے ایک ڈاکٹر بنتا ہے, جیسے ایک انجینئر بنتا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ریلٹر بھی ایسے آپ ایسی ایک پروفیشن کے طور پہ انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں. جی, اس کو پروفیشن کے طور پہ انٹروڈیوس کرنا چاہیے. اور میں پھر کہوں گا کہ میں اس وقت ڈاکومنٹڈ پہ بہت زور دے رہا ہوں. ابھی ڈی این ایف بی کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے ہیں, ابھی جو فیٹ آف معاملات دیکھ رہے ہیں تو اس میں بھی ہم کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو مین ٹارگیٹ وہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو, جو انہوں نے ہم پہ الزام لگایا نا کہ پاکستان کے اندر جو پیسہ آتا ہے وہ انڈاکومنٹڈ منی ہے, اور جو بھی فیٹ آف نے ہم پہ الزام لگایا, ہم اس کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ڈاکومنٹس میں لے کر جب آئیں گے تو ہمارے ملک کا فائدہ ہوگا. اور میں اپنے ملک کے لیے سوچ رہا ہوں. اور اچھا, اس سے انڈاکومنٹڈ منی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا؟ جی بالکل, چیزیں اگر ڈاکومنٹ ہو جائیں گی تو وہ اس سے مارکیٹ میں بھی فائدہ ہوگا. جی, مارکیٹ ویلیو میں فائدہ ہوگا, آپ کے لوگوں کو روزگار ملے گا, آپ کی پریشانی حل ہوگی. پھر آپ دیکھیں نا, اس وقت پریشان ہیں لوگ, تو پریشان ہیں, لیکن ایک صحیح اقدام ہو رہا ہے, کوئی چیز صحیح ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ظاہر ہے اس کی پریشانی بھی ہمیں. چلیے, بہت شکریہ آپ کا. سید فہد جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. اور ناظرین, آپ نے گفتگو سنی جناب فہد جعفری صاحب کی, انہوں نے آپ کو بتایا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے. اگر آپ بھی کسی مسئلے کی طرف نشاندہی کرنا چاہیں اور ہم سے رابطہ کرنا چاہیں, ہمیں کسی ایشو پر بھی کوئی ایویڈنس بھیجنا چاہیں, تو ہمارا ایک نمبر اسکرین پر آ رہا ہے 0315544165 اور 0300364279. ان پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.